مالک کائنات فرماتا ہے بھی ٹائم نہیں ہوا، ٹائم تو اس وقت ہوگا جب اسرائیل علیہ السلام تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ الے کوئی ٹائم نہیں، چل تیری مرضی جو کر، اچھا کر تیری مرضی، برا کر تیری مرضی، دن کو رات کہ تیری مرضی، اجالے کو اندھیرا کہ تیری مرضی، میں نے تجھے کوئی نہیں روکنا، لیکن خبردار مجھے انگلی نہ دکھانا، قبر میں توڑ کے رکھوں گا، آنکھ نہ دکھانا، کیڑا یہاں ڈنگ مارے گا، آنکھ کا پانی نکال کے رکھوں گا، اکڑ کے مجھے نہ دکھانا، تیری گردن کا سریا توڑ کے قبر میں ریزہ ریزہ نہ کر دوں تو پھر مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ مولانا میں نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن معتبر آدمی سے میں نے سنا اپنی مونچھوں کے رخوں کو، اپنی مونچھوں کے کونوں کو نیچے کرو، اور اگر آج بھی یہ سن کر تم نے اپنی مونچھیں نہ کٹوائی تو پھر تمہارا رسول اللہ سے رشتہ کوئی نہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے لوالے سے سنا، وہ فرماتے رونے لگ گئے، فرمایا لوگوں جو مونچھوں کو یوں کر کے مروڑی دیتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو مروڑی نہیں دیتا بلکہ میں محمد کی گردن کو مروڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس چیز کو بڑھانا چاہیے تھا، مجھے داڑھی کٹانے والے پر اتنا گلا کوئی نہیں جتنا داڑھی کاٹنے والے پر گلا ہے۔ اس نے تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کاٹی، اس نے تو 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے میں 200 بندوں کی داڑھی کاٹی۔ خدا پاک کی قسم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ، خدا کے گھر میں بیٹھ کے سوچ، گنبد خضرا کی تصویر سامنے رکھ کے سوچ، آمنہ کے لال کے احسان ہمارے سامنے اپنے سامنے رکھ کے سوچ، جس نبی کی سنت پر تو نے بلیٹ بدل بدل کے اس طرح چلایا، کیا یہ کملی والا قیامت کے دن ان ہاتھوں میں تجھے حوض کوثر کا پیالہ پکڑائے گا؟ قرآن کی وحی آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازوں سے نبی کی آواز کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، خبردار نبی کے سامنے تمہیں اونچا بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں گرجا کرتا، اس کی آواز پہاڑوں سے جا کے ٹکرایا کرتی، مدینے کی گلی میں بولتا، لوگوں کے گھروں میں آواز جایا کرتی، مسجد نبوی میں بولا کرتے، آس پاس حتیٰ کے کانوں سے بہرے بھی اس کی آواز کو سن لیا کرتے۔ جب اللہ کا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ مسجد نبوی سے نکلے، گلی میں دوڑتے مسجد کے کونے پہ چلے گئے، سارے صحابہ مسجد کے اندر، یہ مسجد میں کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا آتا کیوں نہیں؟ کہ ابھی تو اللہ کا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا، کملی والے مسجد چھوڑ کے گلی کے کونے میں نماز پڑھوں گا، مسجد میں اس لیے نہیں آؤں گا، اگر میری آواز اونچی ہو گئی خدا میرے سارے عملوں کو سلب کر لے گا۔ جب یہ قرآن کریم کا حکم آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھا کرتے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، اکھڑا اکھڑا لگتا ہے، مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھ کے آواز ہوں، یا ساریت الجبل، کملی والے یہاں بیٹھ کے للکارو، پہاڑ اپنا رخ موڑ لے، دریاؤں کا پانی اپنا رخ موڑ لے، ہمارے میری آواز سے کانپنے لگے، کملی والے میں زمین پہ بولوں خدا عرشوں سے میرے بولنے کی گواہی دے، اس لیے کملی والے میں نے آپ کے سامنے بولنا چھوڑ دیا، آپ کے سامنے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ کیا پتا کسی کافر کو دیکھ کر عمر کا منہ کھل گیا، عمر کی آواز بلند ہو گئی، پروردگار عالم عمر کے ایمان کو ضائع کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کملی والے وہ غار کے اندر گود کے اندر آپ کو لٹانا علیحدہ ہے، کملی والے کندھے پر اٹھانا علیحدہ ہے، کملی والے میں ڈرتا ہوں اگر آپ کے سامنے میری آواز اونچی ہو گئی تو غار والی راتوں کے عملوں کو اللہ ضائع نہ کر دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ہاتھ کے اندر قیامت کے دن جھنڈا سیدوں کی سرداری کا، کسی کے ہاتھ کے اندر نوجوانوں کی سرداری کا، کسی کے ہاتھ کے اندر شہیدوں کی سرداری کا ہوگا۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ساری امت کے خطباء کا جھنڈا سرداری کا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم یہ بیٹھ کے رونے لگ گئے کہ کملی والے آج کے بعد گفتگو نہیں کروں گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے دھاڑ میں میری خطابت میں اگر آواز اونچی نکل گئی کملی والے اللہ عملوں کو ضائع کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے عزیزو آپ کی بات کا، آپ کی ذات کا اتنا خیال کیا کرتے تھے۔
کتنا بڑا تمہارا کلیجہ، میرا کلیجہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا جی گردہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا کمزور آپ کا میرا ایمان کب سے بن گیا؟ اتنی میرے عزیزو آپ کی میری محبت میں کمی کہاں سے آ گئی؟ سنت ہی تو ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سنت بچانے کے لیے احد کے میدان میں صحابہ کا قیمہ بن گیا۔ سنت بچانے کے لیے سمیہ نے اپنی شرمگاہ پہ برچی کھا لی، زنیرہ نے اپنی آنکھیں نکلوا لی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھ گئے۔ سنت کو بچانے کے لیے ابو فقیہ نے اپنی پسلیاں توڑا لی، حضرت بلال حبشی نے اپنا چمڑا اڑوا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر کا چولہا بجھوا دیا۔ سنتی کو تو غرب سنت کو بچانے کے لیے میرے عزیزو صحابہ مدینہ چھوڑ کر تیرے پاکستان کے اندر آ گئے۔ 450 صحابہ، بائی نیم بائی فادر نیم، ان کی ذات ان کی بات، کون سے قبیلے کے تھے، اس پر پاکستان کے اندر کتاب چھپ کے آ گئی۔ پاکستان کے چاروں کونوں میں جنہوں نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوان کہہ دیا، رب کعبہ کی قسم وہ نبی کے 450 صحابہ پاکستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں دسمبر کے مہینے میں میرے عزیزو ملک شام گیا، عراق گیا، لبنان گیا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبروں پر حاضری کا موقع ملا۔ رب کعبہ کی قسم میں آپ کہتے ہیں اللہ مدینے دی موت دے، نبی کے بلال نے بھی مدینے کی موت مانگی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کا کتنا بڑا امت پر احسان ہے، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا، اللہ کی قسم ایسا دیندار، ایسا عادل، ایسا تیز حکمران تمہیں کائنات میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا عمر، میرے عزیزوں کتنی تمنائیں کرتے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حج کیا، اس کے بعد مدینے سے قدم باہر نہ نکالا۔ صحابہ اکرام کہتے اماں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، فرمایا کرتی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها، اور لوگوں جس کی طاقت ہو مدینے میں مرنے کی وہ خدا سے دعائیں کر کے مانگے اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں اس لیے حج کرنے نہیں جاتی کہیں مدینے سے باہر میری موت نہ آ جائے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک حج کیا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے شہر میں 17 سال حدیث پڑھاتے رہے، مدینے سے باہر نہ نکلے، اس وجہ سے کہیں مدینے سے باہر میری موت نہ آ جائے۔ کتنا بڑا عاشق، بڑا عشاق تھا میرے عزیزو۔ امام مالک کا جب جنازہ اٹھا، آپ کو غسل دینے لگے، آپ کے دونوں کندھے چھلے ہوئے تھے، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ شاگردوں سے پوچھا کسی نے مار، گھر والوں سے پوچھا پیدائشی نشان ہے، کہنے لگے پتہ کوئی نہیں۔ تدفین ہو گئی، ایک طالب علم اٹھا، امام مالک کی قبر کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ بڑے بڑے عاشق دیکھے امام مالک صحابہ کے بعد تیرے جیسا عاشق کوئی نہ دیکھا۔ مدینے کی گلی سے گزرتا ہوا جب مسجد نبوی میں روزہ رسول کی چھاؤں میں درس حدیث دینے کے لیے آتے تو مدینے کی گلیوں کے کنارے چل کے آتے، بیچ روڈ کے اس لیے نہ چلتے کہ یہاں حضور کے قدم نہ لگے ہو، گلی کے کنارے چل کے آتے، اتنا کنارے پہ چلتے کہ آپ کے کندھے گھسٹتے کر دیوار کے ساتھ لگا کرتے، کندھے چھلوا کے ہڈیاں توڑوا لی، لیکن وہاں قدم نہ رکھا جب کملی والے نے قدم رکھا ہو۔ فرمایا اس حدیث کے درس کا کیا فائدہ جس حدیث کا درس دینے میں کالی کملی والے کے قدموں کی توہین ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے آپ سے کہہ دیا حضرت جی عمرہ کرنے آپ کے ساتھ جانے، اپنے پیر کے ساتھ جائیں گے، فقہ کے امام کے ساتھ جائیں گے؟ اللہ اکبر، آپ نے سارے مریدوں کو، سارے شاگردوں کو بلایا، فرمایا ٹھیک ہے میرے ساتھ جانے میں حرج کوئی نہیں، تمہارے ساتھ جانے میں مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن وعدہ کرو مکے میں تمہارا جتنا دل کہہ رہے رہنا، لیکن مدینہ طیبہ میں 3 دن سے زیادہ میں نہیں رہوں گا، تمہیں رہنے کی اجازت کوئی نہیں، اگر تم نے رہنا رہنا ورنہ مجھے تم روکنا کوئی نہیں۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اتنا بڑا حضور کا عاشق مدینے میں کہتا ہے 3 دن ہی رہنا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں مدینے میں جاؤ تھوڑا ٹھہرو،
آنا جانا رکھو، بے شک مہینے میں 10 بار جاؤ، سال میں 10 بار جاؤ، آنا جانا رکھو۔ زیادہ دن مدینے میں قیام نہ کرو، کہیں وہاں کی مکھی تمہیں تنگ کرے، کہیں وہاں کا مچھر تمہیں تنگ کرے، وہاں کی گرمی سے تمہیں پسینہ آئے، تم کہہ دیں یار گرمی بڑی ہے، اللہ اکبر، یار مکھیوں نے تنگ کر دیا۔ فرمایا خبردار، مدینے کی کسی چیز کو برا نہ کہنا، مدینے کی گستاخی ہو گئی، وہاں کی چیزوں کی گستاخی ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تیری میری نمازوں کو ضائع کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، فرمایا جب مدینہ شریف کی گلیوں میں نکلا کرتے، جو ان کے پاس کھانا ہوتا وہ روٹی اپنی جیب میں ڈال لیا کرتے۔ ایک دن مدینے کے مضافات میں نکلے، 3-4 کتے کھڑے تھے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت صاحب یہ کتے کھڑے ہیں، آپ ان جانوروں کو ڈالنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنی جیب میں سے روٹی نکالی، جانوروں کو پھینک دی۔ چاروں کتے آئے، روٹی کو سونگھ کے چلے گئے۔ بخاری صاحب کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اللہ والے میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، 4 روٹی، اس روٹی کے 4 ٹکڑے کیے، 4 ڈال دیے، 4 کتے لائن میں لگے، ایک آیا ٹکڑا اٹھا کے چلا گیا، دوسرا اٹھا کے چلا گیا، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اٹھا کے چلا گیا۔ فرمانے لگے کیا بات ہے؟ کہ یہاں کے مدینے کے کتوں کو بھی نبی کے شہر کا ادب ہے، اگر روٹی کی طرف اکٹھے جھپکتے، کسی کے بھونکنے کی آواز آتی، رسول اللہ کے روزے کی توہین ہو جاتی۔ آپ نے 4 ٹکڑے کیے، لائن بنا کے باری باری لے گئے۔ اللہ اکبر کے ٹکڑے اٹھانے میں ہماری بھونک نکل گئی، حضور کے روزے کی توہین ہو جائے گی۔ لوگ کہنے لگے حضرت چلے مدینے کی زیارت کے لیے، چل دیے، عمرہ کیا میرے عزیزوں، پھر مدینہ شریف آئے، 3 دن گزر گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چلیں، وعدہ یاد ہے نا؟ کوئی پاؤں پڑ گیا، کوئی ہاتھ جوڑنے لگا، حضرت جی نصیبے والے آتے ہیں، پیسے والے نہیں آتے، آپ کی مہربانی ہے 1-2 دن اور گزار لیں۔ 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 7-9 دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے کہ چلے۔ ایک اٹھا اور کہنے لگا واہ یہ کیسا فقہ کا امام ہے، اس کی فقہ پر تو عمل نہیں کرنا چاہیے، لوگ مدینے میں آنے کے لیے روتے ہیں، مدینے سے جانے کے لیے رو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ گئے۔ 10واں دن گزرا، 11واں دن، 12واں دن گزرا، اپنے شاگردوں مریدوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، چلو مدینے سے چلو۔ جب 4 آدمی اٹھے، حضرت کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کیسا امام ہے، مدینے سے بھاگتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے۔ فرمایا لوگوں مجھے گستاخ نہ کہنا، مدینے کا بے ادب نہ کہنا، میری سقطی 3 دن پیشاب روکنے کی تھی، جب میں مدینے شریف آیا، رب کعبہ کی قسم ہے مدینے کی حدود سے 20 بار پیشاب پخانہ کر کے آیا۔ میں نے اپنے گھر سے چلنے میں نیت کی تھی جتنے دن مدینے میں رہوں گا تھوڑا کھاؤں گا، پیشاب پخانہ نہیں کروں گا۔ آج 12 دن ہو گئے، رب کعبہ کی قسم میں نے مدینے میں پیشاب نہیں کیا، پخانہ نہیں کیا۔ اوے لوگو اب چلو، اگر 13واں دن گزر گیا ابو حنیفہ کا مثانہ پھٹ جائے گا۔ امام مالک اللہ اکبر باشندہ مدینہ شریف کا رہائشی ہے، 8 میل دور اونٹنی پر بیٹھ کر، 8 میل دور سواری پر بیٹھ کر پیشاب کرنے جایا کرتے۔ کسی نے کہہ دیا امام مالک 8 میل دور پیشاب کرنے جاتا ہے، آپ مسکرا کے فرمانے لگے 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، 1 میل آگے اس لیے بڑھتا ہوں تاکہ نبی کے گنبد خضرا کی پیشاب کرتے ہوئے توہین نہ ہو جائے۔ کہاں سے لائیں گے ایسے لوگ جو مدینے کی مٹی کی توہین برداشت نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، نہیں یقین نہ آتا پوچھو، اللہ اکبر، مجدد دوران حضرت اقدس پیر ناصر الدین خاکوانی دامت و فیوزوں سے فرمانے لگے عبدالحنار ایک ساتھی میرے لیے مدینے کی مٹی کا تحفہ لے کے آیا، سردی کا موسم تھا، میں نے وہ مٹی رومال میں لپیٹ کے آنکھوں سے لگائی، لگانے کے بعد وہ مٹی میں نے اپنے بکسے میں رکھوا دی۔ کچھ عرصے کے بعد سردی کا موسم تھا، پو ماہ کا مہینہ تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں لگا مدینے کی مٹی نکالنا، میں زیارت کرو، اور فرمانے لگے میں نے مدینے کی مٹی نکالی، اللہ اکبر، مٹی ساری گیلی تھی، رومال سارا گیلا تھا، میری سمجھ میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے میرے پر حال کھلا، فرمایا خاکوانی اس مٹی کو مدینے واپس پہنچا دے، جب سے مدینے سے آئی ہے اس مٹی نے رونا نہیں بند کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہے، اس کے اتنے آنسو نکلے سردی کے موسم میں رومال گیلا ہو گیا ہے۔ اور مٹی اللہ اکبر کبیرہ،
حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری کے ساتھ میرے عزیزوں میں سامرا گئے، وہاں کے شیخ الحدیث نے میں دعوت دی تھی بغداد سے آگے، اللہ اکبر، انہوں نے میں مدینہ شریف کی مٹی دی، اللہ اکبر۔ جب ہم واپس ہوٹل میں بغداد شریف آئے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کے روزے کے سامنے، ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار، آپ کا روزہ آمنے سامنے، ہمارا ہوٹل تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے جتنے ساتھ گئے تھے سب کو بلا لیا، فرمایا تم نے دنیا کے بڑے بڑے تر سونگے ہوں گے، مجھ کو عنبر سونگا ہوگا، کستوری سونگی ہوگی، اور میں تمہیں مدینے کی مٹی سونگاؤں، اور مدینے کی مٹی بھی خاص نبی علیہ السلام کی تربت مبارک کی، رحمت دو عالم کی قبر مبارک کی، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یقین جانو جب حضرت شاہ صاحب نے مٹی کا یوں کر کے اوپر سے شیشی کا ڈھکنا کھولا، اس مٹی کی اتنی خوشبو آئی، میرے سامنے لوگ غش کھا کے زمین پہ گر رہے تھے، اللہ جانتا ہے پورے ہوٹل میں خوشبو میں گئی۔ میری گھر والی کہنے لگی ہے کیا؟ میں نے کہا خدا کی قسم یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، جنت کی خوشبو ہے، کیونکہ ہمارا نبی جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کئی افراد نے اس رات کھانا نہ کھایا، کہنے لگے حضور کی قبر کی مٹی سونگھ کے ہمارا پیٹ بھی بھر گیا، ہماری پیاس بھی بجھ گئی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس نبی کی توہین کرتے ہو یار۔ خبردار مت پوچھنا داڑھی کتنی رکھنا جائز ہے، کتنی رکھنی جائز ہے، اور داڑھی رکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اگر یہ داڑھی رکھنا ثابت نہ ہوتا، پروردگار عالم سارے نبیوں کے چہرے پر نہ سجاتا۔ میرا نبی جب ساتویں آسمان سے عرش مولا کی طرف جانے لگے، عرش مولا کو جن فرشتوں نے تھام رکھا ہے، رحمت دو عالم جب وہاں سے گزرے، آپ کے چہرے پر داڑھی کو ہلتے دیکھا، بالوں کو اوپر نیچے ہوتے دیکھا۔ حاملین عرش، 8 حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کے پایوں کو تھام رکھا ہے، انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، رحمت والے نبی کے چہرے پر داڑھی دیکھی، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے سبحانک، کتنی وہ پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال لگا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ ساری سنتیں انسان کی دنیا کے اندر رہ جائیں گی، یہ داڑھی والی سنت قبر کے اندر جائے گی۔ ایمانداری کی بات ہے میں نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن اس داڑھی کی برکت سے یہاں سے آواز آتی ہے عبداللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے فرشتے قبر سے منہ باہر نکالیں گے، حضور کی سنت کو دیکھیں گے، ایمان سے فرشتوں کو بھی نبی کی سنت سے حیا آ جائے گا۔ یہ تمہارے کوٹ ادو میں، یہ کلور کوٹ میں، یہ کوٹ ادو میں کروڈ آئل کا ٹینکر میرے عزیزوں پھٹا تھا، جلا تھا آج سے 7-8 سال پہلے، 35 افراد لقمہ جل بنے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا، رب کعبہ کی قسم جسم کوئلہ بن گیا تھا، لیکن داڑھی کا ایک بال بھی بھیگا نہیں ہوا تھا۔ علماء اکرام نے فرمایا لوگوں جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، جب تمہاری دعائیں آسمان کو نہ چھوتی ہوں، تو پھر دعا کرنی ہے کیا کر کے؟ فرمایا اپنے داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ لو کہ یا اللہ میرے پہ ترس نہیں کھاتا، محمد کی سنت پہ ترس کھا لے، حضور کی سنت کی برکت سے اللہ بیڑا پار لگا دے۔ پروردگار عالم کو یہ بال اتنے پسند ہے، پروردگار عالم کو بھی ان بالوں کا حیات ہے، اس کی رحمت کو بھی ان بالوں کا خیال آتا ہے۔ فرمایا جس آدمی کے جوڑوں میں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، جس آدمی کی کمر میں درد ہو، فرمایا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جتنا پانی داڑھی کے بالوں میں لگے سارا نچوڑ کے درد والی جگہ پر لگا لے، پروردگار عالم درد سے راہ فرما دیتا ہے۔ لیکن میں اس ماں کو کیا کہوں؟ ابھی مجھے کہتے مولوی صاحب بیوی بیٹھی سن رہی ہے، میں اس ماں کو کیا کہوں؟ وہ ماں رابعہ بصری کیسے بنے گی؟ وہ ماں عدویہ کیسے بنے گی؟ وہ حضرت شبانہ کیسے بنے گی؟ اس ماں کو رقیہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، سمیہ زینب نام رکھنے کی، میمونہ خدیجہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جو اپنے بچے کے سر کے بال بڑے دیکھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی داڑھی کے بال بڑے دیکھتی ہے، کہتی لے 100 روپے لے جا، اپنی شکل سے ہی کرا کے آ، جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس نبی کی داڑھی کی طرف، سنت کی طرف انگلی نہ اٹھا، ورنہ رب کعبہ کی قسم میں بار بار قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، یقین دلا رہا ہوں، حضور کی سنت کی طرف کوئی بھی سنت ہو نبی کی انگلی نہ اٹھانا، ورنہ میرے عزیزو یہ وجود جنت میں جانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ جنت تو دور کی بات، مدینے میں داخلہ بند ہو جائے گا۔
یہ میرے دل کا دکھڑا تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ تمہیں کوئی ٹی وی اینکر نہیں بتائے گا، یہ 50 لاکھ روپے لینے والا میرے عزیزو حضور کی سرا خوانی کرنے والا نہیں بتائے گا۔ یہ مجھے فقیروں کی گود سے بات ملی، میں نے آپ کی گود میں بات ڈال دی۔ اس بات کی قدر کرنا، اور میرے عزیزو میرے ویرو جا کے سوچنا، کس چہرے کی خوبصورتی کے لیے داڑھی کٹاتے ہو، جس چہرے کو قبر کے اندر کیڑے رہنے نہیں دیں گے۔ انسان کہتا ہے یار یہ چیز کو محفوظ کرنا ہے، گندم کے اندر گولیاں ڈال کے کیڑے مار ڈال کے گندم محفوظ کرتے ہو۔ میرے عزیزو کپڑوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے وہ ریشم کی گولیاں ڈالتے ہو، کسی چیز کو بچانے کے لیے سالن روٹی کو بچانے کے لیے فریج کا استعمال کرتے ہو، چہرہ بچانے کے لیے بھی کسی چیز کا استعمال کیا۔ میرے عزیزو چہرہ بچانے کے لیے 2 چیزوں کا استعمال کر لو، ایک تو نماز کے سجدے کا نشان ماتھے پر لگا لو، اور دوسرا نبی کی سنت کو چہرے پر سجا لو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر تیرے نماز میری نماز کا سجدہ قبول ہو گیا اور اسے داڑھی کے بال پسند آ گئے، قبر کے اندر جسم تو دور کی بات، کفن کو بھی اللہ کی قسم کیڑے نہیں چھوئیں گے، اور کفن کی پہرے داری کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے قبر کے اندر اتار دے گا۔ لیکن یہ کرے کون میرے بھائی؟ اچھا میں نے داڑھی رکھی، کیا میں کوئی کوجا لگ رہا ہوں، کوئی کالا لگ رہا ہوں؟ میں نے داڑھی رکھی، مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے، داڑھی نہ ہوتی مجھے کوئی پیر طریقت کہتا، مجھے لفنگا کہتے، مجھے کوئی رہب شریعت کہتا، مجھے کوئی پیر صاحب کہتا، کوئی خطیب پاکستان کہتا۔ اگر میری داڑھی نہ ہوتی تو اتنے کیمرے لگتے، عورتیں میری بات سنتی۔ اللہ کی قسم جہاں جاتا ہوں، پھر قسم اٹھائی جہاں جاتا ہوں، اگر 10 آدمی ہے تو ایک کہتا ہے مولوی صاحب میں نے اپنے بچے کا نام عبدالحنان رکھا ہے، میرے اندر کیا خاصیت ہے؟ میں کچھ جنید بغدادی کی اولاد ہوں۔ میرے اندر کیا خاصیت؟ میں قطب الدین بختیار کاکی ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں قطب الدین بختیار کاکی تو کوئی نہیں، لیکن ان کا ماننے والا، ان کی سیرت کو بیان کرنے والا، ان کی پاکیزگی کو بیان کرنے والا، دنیا والوں کو بتانے والا۔ قطب الدین بختیار کاکی پیسے سے نہ بنا، معین الدین چشتی اجمیری سونے چاندی سے نہ بنا، بایزید بستامی میرے عزیزوں عہدوں سے نہ بنا۔ انہوں نے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، اصل میں، نقل میں، ہنسنے میں، رونے میں، مکار میں، دکان میں، مرنے میں، جینے میں، چلنے میں، پھیرنے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر چیز میں اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت میں ڈال دیا۔ چلتے زمین پر تھے، آسمان والے لوگ، آسمان کے فرشتے ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے زمین پہ اتر کے آیا کرتے تھے۔ بتاؤ تو صحیح یار، ان کا کوئی وزن تھوڑی ہے، اس داڑھی کے بالوں کا کوئی وزن؟ 50 سال کی عمر والوں کو بھی میرے عزیزوں میں شرم تو نہیں کہتا، خیال ہی نہیں آتا۔ وہ بھی کہتے مولوی صاحب میں کٹائی تے کوئی نہیں، چھوٹی کرائیے، قمیض چھوٹی کیوں نہیں کراتا، شلوار چھوٹی کیوں نہیں کراتا، جوتا تیرے 10 نمبر کا اسے 6 نمبر کا چھوٹا کیوں نہیں کراتا، روٹی کا سائز اتنا بڑا ہے اتنی سی کیوں نہیں کراتا، چاولوں کی پلیٹ کا سائز اتنے بڑے گلاس میں پانی پیتا ہے اتنے میں سے کیوں نہیں پیتا۔ جو چیز تیری مرضی کے مطابق تو کرے گا، دین تیرے باپ کا نہیں، میرے باپ کا نہیں، آپ کے میرے باپ دادے کا دین نہیں ہے، اللہ کی قسم دین اللہ کا، اور جس کے ذریعے بھیجا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کرام کو مثال دے کے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، تم عربی ہو، اجمی ہو، سید ہو، فقیر ہو، کمبو ہو، ارائیو، ملک ہو، حجرہ ہو، ڈائیو، کمبو ہو، زرداری ہو، مزداری ہو، خزداری ہو، جب تک فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، میرے نبی کے یاروں کی نقل نہیں اتارو گے، میرے نبی کے یاروں کی طرح بن کے نہیں دکھاؤ گے، نہ تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا، نہ تمہارا اسلام قبول کیا جائے گا۔ چلو جاؤ بھاگو یہاں سے۔ صبح صبح کپڑے پہن کے آئے، امی کہنے لگی آج تے میرا پتر جوان لگدا پیا، سونا لگدا پیا۔ اچھا امی؟ بیوی کہنے لگی میں تیری لیے ایک ایسی نہ کہ سرنگ دے کپڑے پایا کر، اللہ اکبر انہاں کپڑا تے بڑا سونا لگدا پیا۔ بچہ اٹھا، ابو جی ماشاءاللہ تہاڈی جوانی دی تصویر میں ویکھی، ابو جی تسی آپ تو اس طرح کے لگ رہے ہو۔
امی نے کہا سونا لگ رہا، بیوی نے کہا سونا لگ رہا، بہن نے کہا سونا لگ رہا، محلے داروں نے کہا سونا لگ رہا، خدا کی قسم ماں کی بات پہ یقین نہیں، بیوی کی بات پہ یقین نہیں، رشتہ دار کی بات پہ یقین نہیں، کس پہ یقین کیا؟ وہ 10 روپے کا آئینہ جو گھر میں لٹکا ہوا ہے وہاں کھڑا ہوا، جب اس آئینے نے کہہ دیا چنگا تو پھر کہا ہاں یار چنگا لگ رہا، اس آئینے نے، آئینہ سچا منصف ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، یہاں داغ ہے تو داغ بتائے گا، داغ نہیں تو داغ نہیں بتائے گا۔ جس طرح میرے عزیزو دنیا کی صورت سیرت کے لیے آئینہ سچا منصف ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو تیری سیرت کے لیے، تیری آخرت کی کامیابی کے لیے جناب محمد مصطفیٰ کی زندگی کا آئینہ منصف ہے۔ اپنے کردار کو، اپنی صورت کو، اپنے بستر کو، اپنے لباس کو، اپنے سونے کو، اپنے جاگنے کو، اپنی شادی، اپنے بیاہ کو، اپنے بچے کی تربیت کو، اپنی نمازوں کو، اپنے ذکر اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والے آئینے میں دیکھ لے۔ اگر وہاں سے پاس ہے تو 100% پاس ہے، اگر اس آئینے میں تو دھبا لگ گیا تو پروردگار عالم کو تیری ایسے اعمال کی ضرورت کوئی نہیں۔ سادی سی بات ہے میرے چاہاں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا ان کو توڑ رہا ہے، صلح رحمی، رشتہ داری، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، سنت واجبات کا خیال کر رہا ہے، پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا۔ 3 مرد میں رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا لا یومن لا یومن لا یومن، وہ ایمان والا کوئی نہیں، فرمایا کہ جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ایمان والا کوئی نہیں، جو پیٹ بھر کے سوئے اس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے، آپ نے فرمایا وہ نمازی تو بن سکتا ہے، اللہ کے نزدیک ایمان والا کوئی نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ آپ جب بھی اپنے گھر کے لیے گوشت لایا کرتے یا جب آپ بکری ذبح کیا کرتے، سب سے پہلے آپ گوشت یہودی کے گھر بھجوایا کرتے ہیں، سب سے پہلے۔ اور یہاں قربانی کا گوشت وہ کر نہیں دینا، اتنے نہیں دینا بھائی، انہوں نے قربانی کیتی ہوئی ہے۔ جب اللہ کہہ رہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، جب اللہ کہہ رہا قربانی میں 3 حصے، ایک اللہ کے نام کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک اپنے لیے، کہاں لے کے جائے گا اس کو؟ جو آپ کو حکم ہے آپ کر گزریے۔ کئی گھروں کے اندر دوسرے دن قربانی ہوتی ہے، سگا بھائی قربانی کر کے گوشت نہیں بیچتا، ان کے گھر سبزی پکتی ہے، آپ دیجئے، ان کے گھر کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کیا اب وہ سفر کی وجہ سے روزے ختم ہو گئے؟ جب اللہ نے کہہ دیا تم مسافر ہو یا مریض ہو، 1400 سال وقت پہلے والا مریض یا آج کے دور والا مریض، اگر تیرا مرض تجھے روزے رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو رکھ لے، اگر مرض اجازت نہیں دیتا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تجھے چھوٹ ہے۔ ہاں اللہ نے سہولتیں عطا فرما دی، اب تو ایسے مرض ہیں اور سہولتیں ایسی کہ انسان روزہ نہ بھی چھوڑے تو کوئی بات نہیں۔ پہلے سفر جانوروں پر ہوا کرتا تھا، پیدل ہوا کرتا تھا، بیل گاڑیوں اونٹوں پہ ہوا کرتا تھا، اب تو ٹرینیں، اب تو جہاز، ایسے قدم قدم پر ماشاءاللہ اسٹیشنوں کے اوپر رونق لگی ہوئی ہے، اب روزہ چھوڑنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ فقہاء کہتے ہیں ہاں اگر اب بھی روزہ چھوڑنا چاہے سفر میں تو اسے منع کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تو مسافر ہے تو دوسرے دنوں میں رکھ سکے تو رکھ لے اور چھوڑنا چاہے چھوڑ لے۔ لیکن اب میرے عزیزوں موجودہ زمانے کی صورتحال کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے ساری آسانیاں ہیں، اے سی روم گاڑیاں ہوتی ہیں اور کیبن بنے ہوتے ہیں، اے سی کی سہولتیں، ٹھنڈا پانی، ہر چیز ملتی ہے، روزہ نہ چھوڑنے کا جواز بنتا کوئی نہیں، پھر بھی تو چاہتا ہے کہ سفر میں نہ رکھوں تو اللہ اجازت دے رہا ہے، یہ اللہ اجازت دے رہا ہے۔ پہلے رواج تھا، ایمانداری سے بتاؤ، کسی کے گھر سے کوئی چیز برتن میں آیا کرتی، لوگ خالی برتن واپس نہیں کیا کرتے تھے کہ میں مر نہ جاؤں میرے گھر سے خالی برتن جاوے، کیا دیا کرتے؟ اگر کھیر نہیں پکی ہوتی، گنے کا روک رس نہیں پکی ہوتی تو گڑ کی ڈلیاں ڈال کے دے دیا کرتے، چینی ڈال کے دے دیا کرتے، اس کے اندر میرے عزیزوں کوئی چیز رکھ کے دے دیا کرتے۔ اب تو آپ میرے عزیزوں جب گھر کے کوئی چیز کسی گھر میں دو، وہ کہتا ہے شے کھاویں نہ کھاویں برتن ساڈا ضرور واپس کر دیں، برتن ضرور۔ لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں چیزیں دینی چھوڑ دی کہ برتن واپس نہیں کرتے۔
اللہ کی قسم جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں پر، اپنی بوڑھیوں کی قبروں پہ جاؤ اور جا کے پوچھو وہ عادت کہاں چلی گئی، وہ رواج کہاں چلا گیا۔ مولانا کمانے والا ایک 10 کھانے والے تھے، لیکن اس ہنڈیا میں سے بھی پھپھیوں کے گھر، ماسیوں کے گھر، خالاؤں کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر جایا کرتا۔ گھر کے اندر ہنڈیا پکا کرتی، دروازہ کبھی بند نہ ہوتا، پردہ ہلتا، ساتھ والی آتی، پہنے کی پکایا، تھوڑا یا سالن دے دے کی پکایا۔ اللہ کی قسم تیری میری دادیاں، تیری میری مائیں خوش ہو کے دیا کرتی تھی۔ فریج گھر میں تھا کوئی نہیں، رات کو ہنڈیا پہ کپڑا لپیٹ کے تار کے ساتھ باندھ دیا کرتی، نہ کیڑے پڑتے، نہ ہنڈیا خراب ہوتی، نہ باسی ہوتی۔ فرمایا جب تمہاری عقلوں میں فطور آ گیا، فریجوں کے اندر بھی اللہ نے کھانے کو خراب کر دیا۔ کہاں تھا قربانی کے گوشت فریج میں رکھنے کا رواج؟ چرپائیوں پہ ڈال کے سکھا لیا کرتے، پلٹ دیا کرتے، مہینوں مہینوں کھایا کرتے۔ سنت ہے میرے نبی کی گوشت کو سکھا کر پکا کر کھانا۔ جب وہ عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا، اللہ کا نبی اس کی عیادت کے لیے آ گئے، دروازے کی جھیری میں سے اس کی بچی نے دیکھا، کہنے لگی اماں وہ محمد آ گئے جس کے اوپر تو کچرا ڈالتی ہے۔ وہ اچھلی، بیمار تھی، دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ حضور تشریف لائے، کہاں ہے تیری امی؟ وہ ننھی بچی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میری اماں بوڑھی ہے، کمزور ہے، محمد تیرا تھپڑ جھیل نہیں سکتی، اسے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں۔ پتہ ہے اللہ کے نبی اس بچی کے پاس بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے میرے سے کیوں ڈرتی ہے؟ میں تو اس مسکین بوڑھی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر ہور دستے کے اندر کوٹ کے خود اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھایا کرتی تھی۔ یہ رواج ہے عرب کے اندر۔ ہائے میری بدنصیبی، اب گھر کی ماں کی ہاتھ کی اچھی نہیں لگتی، بیوی کی ہاتھ کی اچھی نہیں لگتی، حلال اچھی نہیں لگتی، دال اچھی نہیں لگتی، ساگ اچھا نہیں لگتا، گھر کے ہاتھ کی اچھی نہیں لگتی، ہوٹلوں کے اوپر کتے کھا رہے ہو، بلے کھا رہے ہو، جانور کھا کے ڈکارے مار رہے ہو، پھر جیسی روح ویسے فرشتے۔ گھر کھانے چھوڑ دیا لوگوں نے، تم نے کھانا چھوڑا، تمہاری بیوی نے پکانا چھوڑ دیا۔ احتیاط کرو، کوئی ہوٹل والا بیٹھا ہو ناراض نہ ہونا، احتیاط کرو، اور ویسے اس ہوٹل والے سے کھانا کھاؤ جس کے عملے کو دیکھو، جس عملے میں نظر آئے یہ وضو کر کے پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا، خدا کی قسم بھوکے رہنا گوارا کر لو۔ اگر ایسے بے نمازی، ایسے ناپاک آدمی کے ہاتھ کا پکا کے اندر چلا گیا، تیرے میرے 40 دن کی باتوں کا نور ایک لقمہ نکال کے باہر پھینک دے گا۔ گوشت کاٹنے والا اکثر بے نمازی، سبزی بیچنے والا بے نمازی، فروٹ بیچنے والا بے نمازی، اور آگے سونے پر سہاگا گھر کے اندر پکانے والی بے نمازی، سبزی لانے والا بے نمازی، کھانے والے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، دبا دب کھا رہے ہیں۔ پیٹ میں درد، کارمینہ رکھی ہوئی ہے، لیمو رکھا ہوا ہے، کھیرے تے لیمو پا کے، گنڈے تے لیمو پا کے، ارے پیٹ دا درد نہیں، ہاضمے دار ہے، لیمو کھاؤ لیمو۔ آؤ میں تمہیں ہاضمے کا طریقہ بتلاؤ، اگلے سال تم بلاؤ نہ بلاؤ، لیکن اگر تمہارے میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے اللہ کا حکم ہے، مگر نہ گارنٹی سے کہتا ہوں، فرمایا زندگی کے اندر کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، دسترخوان پر جو کھانا آیا کرے بغیر اس میں نقص نکالے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لو۔ فرمایا موت تو دروازے پر آئے گی، پیٹ کی بیماری کبھی دروازے پر نہیں آئے گی۔ 15 دیگے پکی ہو نا خیرات کے اندر، سارے کھا جائیں گے اور کھانے کے بعد کہیں گے نمک کٹ ڈائی۔ ہڈیاں بھی لوگ چبا جاتے ہیں، کہتے ہیں گوشت گلے کوئی نہیں۔ چول کچے نے گھر والوں کو نصیب نہیں ہوتے، سارے کھا جاتے ہیں۔ اپنے گھر 1 پائیا 1.5 پائیا گوشت لاتے ہیں، ہڈی کو چباتے ہیں، اس کی بوٹی کے ذرے ذرے کو نکالتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر دوڑ 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 دوڑ۔ میں لاہور کے اندر ایک اللہ والے کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، سالن بڑا اچھا تھا، میں روٹی سے کھا لیا۔ کہنے لگے مولانا چاول تھا تسی چکھے کوئی نہیں، میں نے کہا دل نہیں کر رہا الحمدللہ۔ فرمایا مولانا چمچی سے پتہ نہیں 2-4 دانے اٹھا کے میری ہتھیلی پر ڈال دیے، کہ مولوی صاحب انہوں کھاؤ تے خدا دا شکر ادا کرو، تم نے گوشت کھایا، حلوہ کھایا، سبزی کھائی، سب کچھ کھا لیا، چاول نہیں کھائے۔ یہ چاول کل اللہ کے دربار میں فریادی بن کے آئے گا اور کہے گا اللہ تیری نعمت اس کے سامنے پکی رکھی تھی، اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا، اس نے میری بے کرامی کر دی۔ فرمایا یہ نہ ہو یہ نعمت اللہ کے دربار میں تیری شکایت کر دے، یا تو میرے عزیزو ٹھڈے مار مار کے ہنڈیا کو جانے والو، تمہیں مرنا یاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی
بیوی کھانا لے کے آئی، سالن لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ رونے لگ گئے، بیوی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تو چاہتی ہے میں مرنے کے بعد اپنے یاروں سے نہ ملوں؟ بیوی کی غش کھا کے گری، عمر خدا خیر کرے میں تیری دشمن تھوڑی ہوں۔ فرمایا پھر میرے دسترخوان پہ 2 سالن کیوں لے کے آئی؟ رب اکبر کی قسم ہے میں نے کملی والے کے ساتھ اچھے دل گزارے، پریشانی والے دل گزارے، میرے رحمت والے نبی کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن نہیں دیکھے۔ حضرت عمر کی بیوی آگے بڑھی، ڈونگا ہاتھ میں پکڑا، کہنے لگے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، لگتا امت کا بوجھ سوچ سوچ کے تیرا سر چکرا رہا ہے، تیری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، ایک ڈونگا ہے، ایک سالن ہے، 2 سالن کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ڈونگا پکڑا، یوں کنارہ کر کے گھی کی تری ادھر کو کر دی، فرمایا گھی علیحدہ سالن ہے، سبزی علیحدہ سالن ہے۔ فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا، سبزی نہیں ہوتی گھی روٹی پہ لگا کے کھا لیا کرتے، اگر گھی نہ ہوتے بغیر گھی کے سبزی پکا کے کھا لیا کرتے، گھی علیحدہ سالن ہے، سبزی علیحدہ سالن ہے۔ عمر سوکھے ٹکڑے کا جواب نہیں دے سکتا، 2 سالن کا جواب اللہ کو کہاں سے دے گا؟ ساڑھے نخرے مزاج بناؤ بچوں کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا ام سلمہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں مجھے کتنے دن سے بھوک لگی ہے، میں سب بیویوں کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ام سلمہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے۔ اما ام سلمہ رو دی، کہنے لگی میں اللہ کے نبی آپ کو کیا کھانے کو دوں؟ اللہ اکبر، آپ نے اما کچھ بھی ہے دے دے۔ اما نے اتاق میں سے 3-4 جو کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کے ٹکڑے دے دیے۔ رحمت والے نبی نے ہاتھوں میں لے کے زور لگایا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے نہ ٹوٹے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ زیتون کے تیل کا ڈبہ لائیو، جناب ام سلمہ لے کے آئی، اللہ کے نبی نے دیکھا ڈبہ خالی، حضور مسکرائے لگے، فرمایا تیرے گھر زیتون کا تیل بھی کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ بیویوں کو زیادہ پتہ ہے، جب روٹی پکاتی ہیں آگ میں سے کالے کالے ذرات اٹھتے ہیں، کبھی سالن میں، کبھی چنگیر میں، کبھی پلیٹ میں۔ ام سلمہ کہتی ہیں وہ کالے کالے ذرات تیل کے ڈبے میں گرے ہوئے تھے اور تیل کے پیندے کو لگے ہوئے تھے، پیندے کو نیچے اس طرح کر کے۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں حضور نے ڈبہ منگوایا، ڈبہ منگوانے کے بعد روٹی کا ٹکڑا لیا اور اپنی آستین چڑھائی اور یوں کر کے ہاتھ ڈال کے سورا نیچے پیندے کا کالا کالا تک کالا کالے ذروں والا تیل لیا اور یوں روٹی کے ٹکڑوں کو رکھا، پہلا لقمہ توڑا، اللہ اکبر۔ ام سلمہ کہتے ہیں میں نے آہستہ آہستہ رونا شروع کر دیا، میں نے دیکھا رحمت دو عالم کے آنسو نکل گئے، ٹکڑا سخت تھا، حضور سے چبایا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بس کر بس کر۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ مجھے کھانے دے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس ٹکڑے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نے سوال کر لیا میں محمد کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی خواہشات کو تھوڑا سا نیچے لے کے آؤ، تھوڑا سا اپنی خواہشات کو نیچے لے کے آؤ، وہ دور کی سوچنا، زمین پر بیٹھ کے آسمان کا سوچنا چھوڑ دو، تھوڑی پہ گزارا کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو شکر کی عادت ڈالو۔ شکر کی عادت تب ڈالیں گے نا جب گھر میں ہوں گے، جب گھر ہوتے ہی نہیں ہے، ہوٹلوں پہ نظر آئیں گے، ٹی وی کے آگے نظر۔ میں ملک دشمن، میں انڈیا سے کیا دشمنی مول لوں، میں کشمیر کے فوجیوں پر سے کیا دشمنی مول لوں، میرے عزیزوں میں یہ چوروں چکاروں سے اچکوں سے میں کیا دشمنی مول لوں، میری تو گلی کا، میری تو گلی کا، میری تو گلی کا، میرے تو بازار کا چائے بیچنے والا میرے بچوں کا دشمن ہے۔ وہ کیسے؟ ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے جب تک وہ 3 گھنٹے میرے بچے کو فلم نہیں دکھاتا اس کی چائے کی پیالی نہیں بکتی۔ تم سارے نہ مرد ہو، کسی کی جرت ہے فحاشی کا اڈا تیرے گھر کے سامنے چل رہا ہے، تیری سگی اولاد، تیرا سگا بھائی، تیرے سگے چاچے، سگے مامے، گھر کے 10 افراد بیٹھ کر ایک چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے فحاشی 3 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، تیرا ایمان کہاں چلا گیا؟ تو نے آج تک چائے والے سے کہا خدا کے واسطے قرآن کیوں نہیں سناتا، نبی کی نعت کیوں نہیں سناتا، قصیدہ بردہ شریف کیوں نہیں سناتا؟ تیرے بچوں کو، میرے بچوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے تیری چائے کی پیالی کافی ہے۔ گھر کے اندر ناشتہ پک رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ماں روٹی پکا رہی، ٹی وی چلا رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اے میری بچی ناچنے گانے والے پیدا کر، اچھلنے کودنے والے شرابی کبابی پیدا کر۔ اگر تو نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، اگر تو نے باوضو کے روٹی نہ پکائی، اگر تو نے اپنے ناخنوں کو چھوٹا نہ کیا، اگر تو نے مصلے کو آباد نہ کیا، اگر تو نے قرآن کریم سے گھر کو آباد نہ کیا، تیری گود میں کتا بلہ تو آئے گا، عبد القادر جیلانی تیری گود میں دعا کر دودھ نہیں پیے گا۔ وقت کتنا رہ گیا؟ 15-20 منٹ ہے جو مجھے ٹائم دیا، میرا تو رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ، لیکن موضوع چل پڑا۔
میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری تقریری عورتوں کی نمائندگی پر ہوتی ہے، ماں دھی بیٹی کی نمائندگی پر ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزوں مجھے تمہارے سے، اگر میں تمہاری طرفداری کرتا ہوں، تمہاری حمایت کرتا ہوں، تو میرا گلہ بھی تمہارے سے بنتا ہے۔ لال جوڑے میں مارکیٹ کے اندر، ماڑے شہر کے اندر، ریلا والی کے اندر تیری شادی پہ جو سب سے قیمتی جوڑا تھا، تجھے ماڑے میں پسند نہ آیا، تجھے ریلا والی میں پسند نہ آیا، تجھے وسندے والی میں، تجھے شہر سلطان میں، تجھے خان گڑھ میں پسند نہ آیا، مظفر گڑھ میں پسند نہ آیا، ملتان میں پسند نہ آیا، تیری شادی کا جوڑا لاہور سے آیا۔ اللہ اکبر! پہنانے والے کو کیا پتا تھا یہ لال جوڑا میرے گھر کی خوشیاں اجاڑ کے رکھ دے گا۔ حق مہر کے اندر 2 مرلے پلاٹ شرط کے اندر لکھوایا، آدھا بیوی کا حصہ لکھوایا، 10,000 روپے حق مہر لکھوایا۔ تو کتنے مقدروں والی، تو نے تو عائشہ خدیجہ فاطمہ کی یاد تازہ کرنی تھی۔ پتہ ہے تیری رخصتی کے وقت تیرا باپ رویا، تیری اماں روئی، تیرے بھائی روئے، گاڑی کا ڈرائیور روئے، لڑکی کے باراتی رونے لگ گئے، لڑکے کی ماں رونے لگ گئی۔ پتہ ہے اللہ اکبر! تجھے پھولوں کے ہار میں نہیں، تجھے قرآن کے سائے میں لے کے آئے، تجھے تو گھر کو جنت بنانے کے لیے لے کے آئے، اجڑے گھر کو آباد کرنے کے لیے لے کے آئے، بے رونقوں کو رونق کے اندر تبدیل کرنے کے لے کے آئے۔ کیا پتا تھا جو لال جوڑا پہن کے آئے گی، جو قرآن کے سائے میں آئے گی، 1 سال کے اندر ماں بیٹے کو جدا کر کے رکھ دے گی۔ تجھے تو سیدہ عائشہ کی یاد تازہ کرنی تھی، تجھے تو سیدہ خدیجہ کی طرح بیڑے کو آباد کرنا تھا۔ میری بیٹی تو نے گھر کے اندر کیا رنگ سے رنگ کا ڈھنگ کے اندر بدل دیا۔ اللہ کے واسطے غیرت کے نخون لے، جس طرح حکومت کے نمائندے سے مملکت کے بارے میں، عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو گھر کی حکمران ہے، گھر کی سردارن ہے، قیامت کے دن تیرے ملبات میں پوچھے جائیں گے۔ اللہ اکبر! جو تیرے ماتحت تیرا قربہ ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 9 مہینے کوکھ میں بچہ اٹھا کے تو نے یہ پیدا کیا جسے 15 سال کی عمر میں کلمہ نہیں آتا، جسے 20 سال کی عمر میں نماز نہیں آتی، یہ تو نے سوغات پیدا کی 9 مہینے۔ اگر پتا ہوتا تیرے پیٹ سے، تیرا پیٹ کٹوا کر، چیرے ڈلوا کر، ٹانکے ڈلوا کر یہ سوغات پیدا کرنی ہے، ہم اللہ سے اولاد ہی نہ مانگتے، جو اولاد بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں خون کے آنسو دے جائے۔ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اللہ اکبر! قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو استاد کے پاس بیٹھ کے سبق پڑھ رہے ہیں، اور اماں اسے بسم اللہ پڑھانے کے لیے گئی، استاد نے 17 سپارے پڑھا دیے، استاد اوکھا ہو کے کہنے لگا جدے کو لو پڑھنے اودے کو لو جا کے باقی 13 پڑھ لیں۔ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا کہا استاد جی جس استاد سے میں پڑھ کے آیا اسے 17 سپارے یاد تھے، 18واں یاد کوئی نہیں، اگر 18واں یاد ہوتا میں تیرے پاس نہ آتا۔ قطب الدین کے استاد کہنے لگے کیڑا استاد ہے جو 17 سپاروں کا حافظ بن کے مدرسہ کھول کے بیٹھا ہے؟ آپ نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا یہ میری ماں ہے، اسے 17 سپارے قرآن کے یاد ہے، 18واں 19واں یاد کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کے پڑھانے کا انداز عجیب ہے، اس نے مجھے جتنا پڑھایا کبھی قرآن کھول کے نہ پڑھایا، دودھ پلایا قرآن سنایا، برتن دھوئے قرآن سنایا، لوریاں دی قرآن سنایا۔ اس نے 6 سال میں 17 سپاروں کو اتنی مرتبہ سنایا کہ 17 سپاروں کا صندوق میرا سینہ بن گیا۔ رب کعبہ کی قسم ماں کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے 17 سپارے یاد ہو گئے۔ دودھ پلاتے ہوئے کہتی ہے میرا پتر پیسے کما کے لے آئے گا، کیوں نہیں کہتی میرا پتر حج کرائے گا، کیوں نہیں کہتی میرا پتر اللہ اکبر کعبے کا امام بنے گا، کیوں نہیں کہتی میرا بچہ مدینے کا امام بنے گا۔ پائلٹ بنا لے، تیرے سر میں جوتیاں مارنے کے لیے کافی ہے، وکیل بنا لے، جج بنا لے، مارے گا تیرے سر کے اندر جوتیاں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ پاک سے قرآن حفظ کر کے آئے، اتنی سی عمر، اماں اور خالہ، ابا کوئی نہیں یتیم تھے، اماں اور خالہ اپنے شہر سے بستی سے باہر، پتہ لگا میرا پتر حافظ قرآن بن کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، ماں اور خالہ استقبال کرنے کے لیے گئی۔ جس طرح میں آیا لوگوں نے میرے گلے کے اندر پھولوں کے ہار پہنائے، میں نے کہا تو نہیں نعت خان کے بنائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن حفظ کیا تو مکے والوں نے میرے تلاوت کو، میرے قرآن حفظ کو اور میری چھوٹی سی عمر کو، میرے حافظے کو دیکھ کے کس نے جوتے، کس نے کپڑے، کس نے سامان، کس نے پیسہ، کس نے درم و دینار دیا،
اتنا دیا کہ 3 اونٹوں پر میرا سامان لادا گیا۔ جب میں مکے پاک سے اپنے گھر آیا تو 3 اونٹ آگے آگے، پیچھے میں بیٹھا تھا۔ میری اماں اونچے سے ٹیلے پہ چڑھ گئی، کہنے لگی قرآن دا حافظ آندہ پیا یا کوئی تاجر آ رہا ہے۔ میری اماں نیچے اتری، اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو باندھ لیا۔ میری خالہ کہنے لگی کی ہویا؟ آج پتر تیرا عرصے کے بعد قرآن کا حافظ بن کے آ رہا۔ کہنے لگی جب تک 3 اونٹوں کے مال کا حساب نہیں دے گا، رب کعبہ کی قسم میں اپنے بیٹے کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ کبھی اپنے بچوں کی جیبیں چیک کی، کبھی موبائل کے اندر پیکج چیک کیا کہ 500 روپے کا پیکج کہاں سے لگایا، کبھی اپنے بچے کی اللہ اکبر روٹی کھا لی، ہاں فلانے منڈے نے روٹی کھوائی، خدا کی قسم کان سے پکڑ کے لے جا اور کہ میرے بیٹے کو میرے پیٹ میں مجھے میں اپنے بیٹے پہ اتنا پیار نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے سبزی لے کے آیا تو نے 900 روپے کی کڑھائی میرے بچے کو کیوں کھلائی، حساب دے۔ حضرت عمر کے پوتے کے ہاتھ میں چونی تھی، پوتے کے ہاتھ میں، دادے کے سامنے ہے، عمر کے سامنے، اور یہ مٹھی بند کر رکھی ہے۔ تو میں نے وہ پترا مٹھی چکی ہے، انہوں نے کہا دادا کچھ نہیں، انہوں نے کہا پتر ہے کچھ۔ آپ نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور نسیں پھلا دی، مروڑ دیا، ہاتھ کھولا، چونی کہاں سے آئی؟ کہنے لگے چاچے ابو موسیٰ اشری نے دی ہے رضی اللہ تعالی۔ ہاتھ پکڑا، گھسیٹتے ہوئے مدینے کی گلی سے لے گئے۔ نہ اماں بولی، نہ دادی بولی، نہ ابا بولا، خاموش، جرت نہیں، عمر کیا جا کے دروازہ کھٹایا، ابو موسیٰ اشری حضرت ابو موسیٰ اشری کہنے لگے عمر کی للکار، داڑھ آنکھ لال۔ میں نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، میں نے سارے دن پہ نظر ڈالی، میں نے کہا میرے سے غلطی تو نہیں کوئی ہو گئی؟ میں بوا کھولا، میں نے کہا عمر کہو کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے یوں کر کے دیکھا، میری کپ کپی تاری ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرے بچے کو چونی تو نے کیوں دی؟ اللہ، کیوں دی میرے بچے کو چونی؟ کہنے لگے اچھا یہ بات۔ بیت المال کے اندر بڑا آڑ کباڑ کچرا اکٹھا ہو رہا تھا، آج میں نے بیت المال کی صفائی کی، جھاڑو دی، ایک چونی جھاڑو کے تنکوں میں پھدکتی اچھلتی آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں کہ درا لے شے کھا لیں۔ حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتاری، وہیں زمین پہ بیٹھ گئے، زاروں کا تار بیت المال کے دروازے کے ساتھ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو مجھے رسول اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا لوگوں کا پیسہ تجھے دینے کے لیے پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا، کسی اور کو دے دیتا، قیامت کے دن لوگوں کے پیسے کی چونی کا اللہ کے نبی کے سامنے خدا سے پوچھ لیا، بتا عمر اپنے گھرانے کا کیسے جواب دے گا؟ پوچھا الماری میں 2 جوڑے کہاں سے لے کے آیا، جتی کہاں سے لے کے آیا، کہاں سے تجھے خرچہ ملا؟ یہ تمہارے اپنے ہیں، ان کے کندھوں پر تمہارے جنازے جائیں گے، یہ روئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کیا کر رہے ہو اپنی اولادوں کے ساتھ؟ توجہ دو اپنے بچوں پر، خدا کے واسطے توجہ دو اپنے بچوں کے اوپر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں منہ موڑ کے بیٹھ گئی، حضرت امام پاک شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، سواری سے اترے، ماں کو ادھر، اماں دھکا دے کے پرے کر دی، خالہ گودی چایا، کہنے لگے پتر سوکھا رہے، میرے پتر نہ رو، کہ آج میں قرآن کا حافظ بن کے آیا، جس مکے کی گلی سے نکل کے آیا، لوگوں نے مجھے گودی میں اٹھا کے ماتھے پہ بوسے دیے، آج میں قرآن کا حافظ بن کے آیا، میرا سینہ اللہ اکبر قرآن کا صندوق بن گیا، میری ماں میری چاندی کوئی نہیں، مجھے دیکھتی کوئی نہیں۔ اماں منہ موڑ کے بیٹھ گئی، ایک واضح کہ میں نے پتر تجھے قرآن کا حافظ بنانے بھیجا، میں نے تجھے تاجر بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بتا 3 اونٹوں پر سامان کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اماں اللہ کی قسم نہ میں نے کسی سے مانگا، نہ میں نے پارٹ ٹائم جاب کی، نہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، ہے میری اماں جی جب میں قرآن کا حافظ بنا، میں نے آخری سبق سنایا، مکے والے خوش ہوئے، کسی نے کپڑے، کسی نے جوڑے، کسی نے کھجوریں، کسی نے پیسے، کسی نے زمزم دیا، اللہ یوں نہیں کہا چل ٹھیک ہے کر لیا۔ فرمایا نہ پترا، ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ جی کہ کھڑے کھڑے مکے کھڑے کھڑے اپنے علاقے والوں پہ سارا مال صدقہ کر دے، جو کپڑے پہن کے پیوند والے گیا تھا وہ پہن کے میرے سامنے آ، ورنہ تیری ماں تجھے اپنا منہ کوئی نہیں دکھائے گی۔ تمہیں ٹی وی کے اوپر جو ملی تم نے وہ اپنے بچوں کو سکھائی، خدا کے واسطے ناول چھوڑو، رسالے چھوڑو، اور صبح صبح کے پروگرام، تلاوت کے بعد ناچ گانا، ڈبل روٹی بنانے کا طریقہ، جب تک ننگے کپڑے کر کے نہ کوئی دکھائے، کوئی تجھے مجھے انڈا بنانے کا طریقہ نہیں سکھاتا،
پھوڑ دے ایسے ٹی وی کو جو تیری میری نسل کا بیڑا غرق کر دے، سادی روٹی کھا نہ کھا ایسا کسٹرڈ جس سے تیرے میرے بچے کی زندگی پر عروج پر زوال آ جائے۔ خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے قرآن کھول کے بیٹھ، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے سامنے مصلی کھول کے بیٹھ، بچھا کے بیٹھ، تاکہ تیرے بچوں کو پتہ لگے مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو یاد کیا جاتا ہے اور قرآن پڑھ کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ مصلی اپنے گھر کے اندر جگہ جگہ رکھو، قرآن کریم کے نسخے جگہ جگہ رکھو، تاکہ چھوٹا بچہ بار بار پوچھے، تیری ماں چوم کے دکھائے، ابا چوم کے دکھائے، تاکہ بچے کے سینے میں قرآن کی عظمت آ جائے۔ میری بہنوں اگر کوئی بات حد سے زیادہ کر دی ہو گلا ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ میں تمہارا بھائی بن کے تمہیں دکھڑے سنا کے جاؤں، میں اپنوں سے گلا نہیں کروں گا، میں غیروں سے کروں گا۔ میرا شکوہ یہودیوں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، میرا شکوہ تو اپنے سے ہے۔ اپنوں سے کیا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں تو دوسرے سے گلا کوئی نہیں، ہمارے اپنی ہمارا آشیانہ جلا کے چلے گئے۔ بس میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنی فکر کریں، عصر کا وقت ہو رہا ہے، کوئی نہ جائیو یہاں سے جب تک اللہ کے آگے اپنی پشانی نہ ٹیک لے۔ ہاں جس کا گھر قریب ہے، جو مسجد کے اندر جا کے پڑھنا چاہے، جس کا وضو نہیں، وضو کے لیے گھر بار دوڑنا چاہے تو نماز ضرور پڑھنا، ورنہ زور سے لے کب تک بیٹھے ہو، ایک بھی رتی بھی فرق اگر نماز چھوڑ دی تو کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ کریم مرحوم مغفور کی کیا نام ہے ان کا؟ عابد حسین کے اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج کا پڑھنا سننا صدا خوانی قرآن کی تلاوت اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور میرے عزیزو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگے، جس طرح تم اپنے علاقے کی چودھریوں کی، اپنے علاقوں کی بڑوں کی عزت کرتے ہو، اپنے علاقے کے علماء کرام کی بھی عزت کیا کرو۔ انہیں معاشرے کے اندر کم تر نہ سمجھو۔ اللہ کی قسم، نعت خان نے تمہارے سے پیسے مانگے، تم نے نعت سنی، اس کی نعت پر تم نعت کے ذوق میں پیسے دے کے جائے۔ جو 2 گھنٹے مسجد میں جمعے کی تقریر کرتا ہے اس کو دینے کو تمہارا دل نہیں کرتا؟ کیا جاتا ہے جب جمعے کی نماز پڑھو، اپنی مولوی صاحب سے مسافہ کرو، کوئی 50 کوئی 100 کوئی 200 دے دے، اس کے گھر کا خرچہ چل جائے گا۔ یا اللہ سے دعا کر لو جتنی مولوی کی تنخواہ اللہ کرے اتنی ہماری نوکری کی تنخواہ لگ جائے۔ اپنے علاقے کے مولوی صاحب کا احترام کرو، امام سردار ہوتا ہے، علاقے کا چنگا مرس ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنے امام کی قدر کرو میرے صاحب۔ ان کو ہدیے دو، زکوٰۃ دینے کے لیے وہ کراچی مسجد کا امام نظر نہیں آتا، خادم نظر نہیں آتا، جو صبح صبح اٹھ کے اذانیں دیتا ہے، حضرات اٹھ جاؤ سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنی دیر لگے، تمہارے باپ کا نوکر ہے؟ لیٹرین ہم بھر کے آئے، دھو وہ رہا ہوتا ہے، مسجد کا ویڑا وہ دھوئے، صفے وہ بچھائے، جھاڑیاں، ہر نماز میں پنکھے کبھی اندر لے کے جائے، کہیں باہر لے کے جائے۔ ایک دری بارش کی وجہ سے گیلی ہو جائے، مسجد کے مولوی کو تم باہر نکال کے کھڑا کر دیتے ہو۔ کیا نمازیں تم پڑھتے ہو؟ مسجد کا مولوی پڑھتا ہے۔ ان کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سادہ لو لوگ ہیں، کسی کو چمٹتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے عطیات کے، تمہاری خیرات کے یہ زیادہ حقدار ہیں ہمارے سے۔ ان کی خدمت کیا کرو، لفافے میں ڈال کے۔ ضروری تھوڑی کہ مولوی صاحب زکوٰۃ دے، پیسے نے تو لگ دینے، مولوی صاحب یہ آپ کا ہدیہ ہے، زکوٰۃ تو اس کے نام پہ دی، اس نے قبول کر لی۔ پتہ نہیں میرے عزیز، تیرا پیسہ، تیرا مال، تیرا فطرانہ اس کے گھر جائے گا، اس کی بچی کا جہیز بنے گا، اس کی بیٹی کی بیماری۔ ایک مولوی صاحب ترس ترس کے مر گئے، اس کی بچی کے سر کے اندر کینسر کا پھوڑا تھا، کہنا مولوی صاحب قرآن پڑھ پڑھ کے دعا کرتا ہوں، پیسے علاج کے لیے میرے پاس پیسے کوئی نہیں میرے۔ میں ڈیرے غازی خان کے اندر ایک جگہ جمعے کے دن میرے عزیزوں مدرسے کے اجتماع کے اندر گیا، اتنا بڑا مٹی کا ڈالا میرے کپڑوں میں، چٹے میرے کپڑے، گرمی کا موسم، دوڑ کر کے مٹی کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اور شیخ الحدیث میرے پیر پھڑ کے دمان لگ گئے، کہنے مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، آپ کے اوپر تو آج گری، 24 سال ہو گئے اس مکان میں رہتے، میرے تو کھانے میں روزانہ گرتی ہے۔ مسجد تم 3-3 کروڑ روپے کی بناتے ہو، تمہیں امام کا گھر نظر نہیں آتا؟ خدا کی قسم جس طرح تم امام کا گھر بناتے ہو، تم اپنے جانوروں کا باڑا بھی ویسا نہیں بناتے۔ اللہ کیا پکڑ ہوگی، اللہ پوچھیں گے آپ سے قیامت۔ اگر 3 کروڑ روپے کا تم گھر بناؤ، 2.5 کروڑ کا خدا کا گھر بناؤ، 50 لاکھ لاؤ، اس نے کوئی سر پر اٹھا کے لے جانا ہے؟ 10 دن 15 دن 20 دن سال 2 سال کے بعد تم نے چھٹی کرانی ہے، گھر بھی تمہارے پاس رہے گا، در بھی تمہارے پاس رہے گا۔ اپنے امام کو اتنا خوشحال کر دو کہ تاکہ اسے نمازیں پڑھانے میں، درس قرآن دینے میں، درس حدیث دینے میں، جمعے کی تیاری میں مزہ آئے۔ جب اس پر تم ٹیوشنوں کی پریشانی ڈالو گے، اس کے اوپر تم تفکر 8000 اس کی تنخواہ دو گے، کبھی اسے پرچون والا، کبھی اسے دودھ والا، کبھی اسے سٹور والا پکڑے گا، وہ پھر دھکے ہی کھائے گا، پھر کیا کرے گا؟ تو میرے چاند اپنے مسجد کے امام کا خیال کرو۔ میری اگر بات آپ کو پسند آئے تو انشاءاللہ خیال کریں گے نا میرے بھائی، کرو گے نا میرے عزیزو خیال؟ اللہ برکت آ تو ہاں تجھے مول صاحب خیال کریدا ہے تے ہے، ہاں کدو کریدا ہے؟ پتر دا ویاہ ہوندا 100 روپے نہیں دیدا امام صاحب نو سی؟
اپنی خوشیوں میں ان کو یاد رکھو۔ ابو کے سالے ثواب کے جوڑے وہ محلے میں مسجد کے امام صاحب کو دو، کبھی امی کی طرف سے دو، کبھی بغیر ثواب کے بھی ہدیہ سمجھ کے دے دیا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے رخ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمہاری مسجد کے مولوی صاحب ہیں، میں تو ایک بھی نماز ان کے پیچھے کوئی نہیں پڑھی، مجھے پتہ لگا امام صاحب ہیں عبدالشکور صاحب آپ کے علاقے کے بڑے، عبدالخالق صاحب آپ کے علاقے کے بڑے، آپ ان کا خیال کرو میرے عزیز۔ اپنی مسجد کے امام کا مسئلہ پوچھنا ہو، ان کو اتنا فعال کر دو، اتنا فعال کر دو کہ تمہارے بچوں کو تمہیں دین سکھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ ہماری زندگیوں کے رخوں کو بدلے اور سیدھے راستے پر اللہ لائے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور 3 مرتبہ اپنی زبان حال سے توبہ کلمات کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔